بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو آج سے 2 دن پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے پوری امت مسلمہ کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ملک پاکستان اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بدنامی کی رائے قائم کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی قابل مذمت ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ دل بہت زیادہ پریشان ہے، 2 دنوں سے کوشش کر رہا ہوں، کبھی بجلی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کام، کیونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اور پھر آخری عشرے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ختم قرآن ہوتے ہیں، ان میں بھی پھر شرکت کرنی پڑتی ہے کہ کہیں سے کوئی ایسی بات مل جائے یا کہیں سے کوئی ایسی دعا کسی کی لگ جائے کہ وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے بھی مارے پھرتے رہتے ہیں۔ تو میں آج یہ بڑی مشکل سے مجھے وقت ملا کہ ابھی رات کا 1 بج رہا ہے اور میں یہ اپنا درد دل لے کے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے سے کچھ میرا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔ عجیب سا طبیعت کے اوپر ایک بوجھ ہے، کس طرح اندر کی بات کا اظہار کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو واقعہ پیش آیا مسجد نبوی کے اندر، ہلڑ بازی کی گئی اور آوازیں کسی گئیں، گالیاں دی گئیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک بات پہلے ذہن سے نکال دیں کہ میرا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی، کسی سیاسی گروہ سے نہیں ہے۔ یہ جو کام ہوا ہے، اگر یہ کوئی بھی بندہ کرتا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہو یا پی ٹی آئی سے یا کسی بھی سیاسی پارٹی سے یا کسی بھی دنیا کے کونے سے کوئی بھی شخص تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا ہو، تو یہی اظہار ہم کریں گے، اسی طرح اس کی مذمت کی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ معاملہ ہے مسلمانوں کے مقدس مقامات کا، اور مقدس مقامات میں سے بھی وہ مقام جس کا سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بھی مقام ہے، اور عرش اعظم سے بھی زیادہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جو جگہ مبارک ہے اس کا مقام بتایا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا صحن مبارک میں مسجد نبوی کے، چلو وہ صحن مبارک نہیں تھا، تھوڑا سا ادھر تھا اس سے، لیکن یہ تو کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اس سے چند فٹ کے فاصلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ آرام فرما رہے ہیں۔ انتہائی ادب کی جگہ ہے، انتہائی ادب کی جگہ ہے۔ ہم اس جگہ کی تقدیس اور اس کا ادب، اس کے احترام کا اندازہ بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ جو قوم تیار ہو چکی ہے نا، یہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز سوشل میڈیا پہ عجیب باتیں ہو رہی ہیں، یہ دیکھو زیب نہیں دیتا، میں تو اس چیز میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ پوری امت مسلمہ پہ یہ واقعہ بجلی کی طرح گرا ہے۔ اس سے بہت سے مسلمانوں کے دل دکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب ایسا واقعہ ہوا۔ کیسی قوم تیار ہو چکی ہے، کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟ نہ ہی شعائر اسلام کا پتہ ہے، نہ ہی مذہب کا پتہ، نہ علماء دین کا پتہ، نہ ہی شریعت کا پتہ، نہ سنتوں کا پتہ۔ ہر چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر چیز کو سیاست میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ سیاست کے اندر پڑھ کے یہ اتنا بڑا فتنہ میں کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر یہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مزدور تھے 2 دوست، ایک پی ٹی آئی کا ایک نون لیگ کا، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ بحث سے بات شروع ہوئی، بڑھتی یہاں تک کہ قتل و غارت تک پہنچ گئی، ایک نے دوسرے کو قتل۔ یہ کیا ہو رہا؟ آج یہ شام کے وقت کا واقعہ ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بھلوال کے اندر 2 کزن آپس میں لڑے اسی سیاسی بحث سے، درزی کے دکان پہ کھڑے تھے، چھڑوانے کے لیے تیسرا کزن آیا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں، ایک نے کینچی اٹھائی دوسرے کو مارنے کے لیے، وہ ہٹ گیا، اور وہ جو چھڑوانے آیا تھا بڑا خوبصورت نوجوان 9ویں 10ویں کا اسٹوڈنٹ لگتا تھا، تو اس کو وہ کینچی لگی اور وہ موقع پہ وہاں پہ جان دے دی۔ دیکھو یہ کیا ہو رہا، کتنا معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ سیاست کے اندر آ کے ایمان سے ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، خاندانوں کے اندر بگاڑ پڑ چکا ہے، دوست کی بات سننے کو تیار نہیں، دوست کے ساتھ لڑے۔ کس طرح کی قوم یہ تیار ہو چکی ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہم رائے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ جو واقعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیش آیا، اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کی بیہودہ دلیلیں دی جا رہی ہیں، اس کو بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے
اس کا دفاع کیا جا رہا ہے بڑے گھناؤنے طریقے سے۔ ہم اپنے آپ کو کسی پارٹی کے پیچھے اتنا مت گرائیں کہ ہم یہ بھول ہی جائیں کہ ہم مسلمان اور نبی کے امتی پہلے ہیں، کسی پی ٹی آئی کے ورکر بعد میں ہیں، ہم نبی کے امتی پہلے ہیں، کسی نون لیگ کے ورکر بعد میں ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی یا گروہ کے ساتھ ہمارا تعلق بعد میں ہے، ہم اس کے ورکر یا سپورٹر ووٹر ہم بعد میں ہیں، لیکن پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہے، سیاست تو اسلام کا حصہ ہے، یہ سیاست نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو فتنہ ہے، فتنہ، بلکہ یوں کہو کہ یہ جذبات ہیں، یہ جنون ہے، یہ سارے جذباتی فیصلے ہیں، بے وقوفانہ اور احمقانہ اقدام ہیں جو ہم ایک کے بعد دوسرا اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہی ہر کام میں سمجھداری ہونی چاہیے، دشمن پہ بھی حملہ کرو سمجھداری سے کرو، یہ تو دیکھ لو کہ ہم کس جگہ پہ کیا کر رہے ہیں، کتنا مقدس وہ مقام ہے، کتنی مقدس جگہ ہے، عرش اعظم سے بھی جس جگہ کا رتبہ زیادہ ہے، یہ بات سن لیں، بڑی حساس اور نازک جگہ ہے وہ، وہاں پہ نعرے بازی کرنا، گالم گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، آوازیں کسنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بات غور سے سن لیں، وہاں پہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ وہاں پہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو یا باتیں کر رہا ہو کھڑا ہو کے زور زور سے، یا کوئی اللہ کے نعرے ہی لگا رہا ہو؟ ہر چیز سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اور اس کے اتنے مقامات اور ان رتبوں کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ اللہ پاک نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ پوری آیت پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ قریب آپ کی مجلس میں کس طرح تم نے بات کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والوں کو یہاں پہ خطاب کیا، نہ کہ کافروں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھو تو ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، اور اس کا نقصان پتہ ہے کیا بتایا اللہ پاک نے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں۔ یہ اللہ پاک نے بڑی سخت الفاظ میں یہاں پہ مذمت فرمائی ہے اونچا بولنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ اور خدا کی قسم کسی سے بھی جا کے کسی عالم سے یہ پوچھ لیں، کسی مفتی سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ کا یہی حکم اسی طرح ہے کہ آپ کے روزے کے پاس بھی اونچی آواز سے کسی نے بات نہیں کرنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھوڑی بلند تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اتنی آہستہ بولا کرتے تھے، اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات یہ فرمانا پڑتا کہ اے عمر تھوڑا اونچا بولو، سمجھ نہیں آئی، اس طرح احتیاط کرتے۔ بہت سے صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے اتنی احتیاط کرنا شروع کر دی، وہ اتنی اپنی آوازوں کو انہوں نے پست کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں اعمال نہ برباد ہو جائیں۔ اس طرح صحابہ کرام اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی کبھی تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دور اقدس میں ایسے واقعات پیش آئے کہ صحابہ کرام اس پہ رویا کرتے تھے، توبہ کرتے تھے کہ حضور کی آواز سے ہماری آواز اونچی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہمارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کی اتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی عمل کرو گے تو اس کا ثواب اسی طرح بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ رمضان کے مہینے میں وہاں پہ جا کے، رمضان کے مہینے میں تو عام مساجد میں بھی دنیا کے 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے اجر و ثواب ہر نیکی کا، ہر عمل کا، لیکن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور پھر عمرہ کے لیے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے، پھر اوپر سے رمضان کا مہینہ، رحمتیں، برکتیں اور مغفرتوں کا نزول، اللہ کی بخشش کے فیصلے، اور پتہ نہیں کس طرح نیکیاں، اجر اور ثواب وہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اتنا اجر و ثواب اس مہینے کے اندر وہاں پہ کہ کیلکولیٹر حساب کریں تو وہ فیل ہو جائیں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مسجد میں اگر کوئی ایسا بہیمانہ، گستاخانہ اور ایسا
یہ جو فعل کیا گیا ہے وہاں پہ، اس طرح کا کوئی برا عمل کرے گا، کوئی گناہ کرے گا تو اس کو عذاب بھی اسی طرح زیادہ ہوگا جس طرح نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں اور اس میں لگ کر ایسے گھناؤنے فعل ہم سر انجام دینے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ایمان بچاؤ، ایمان ہمارے پاس کیا ہے؟ آخری سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی یہ مقدس جگہیں ہیں جن کے تقدس کو ہم پامال کر رہے ہیں، جہاں پہ جا کے ہم اپنے دامن داغدار کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، جہاں پہ جا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب توبہ کر لی اور اس جگہ پہ آ کے ہمارا کوئی گناہ نہیں بچے گا، اللہ پاک ہمارے یہاں آنے کی لاج ضرور رکھے گا، ہم یہاں سے ایسے واپس جائیں گے ہمارے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہوں کا بوجھ یہاں پہ اتار کے جائیں گے۔ اس طرح ہم ان جگہوں کے بارے میں سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہم کام کر رہے ہیں نا، بہت خطرے کی بات ہے، یہ آخری سہارے ہیں، اگر یہی ہم سے چھن گئے تو پھر ہمارا کوئی بھی والی وارث نہیں ہوگا دنیا و آخرت میں۔ اور جس طرح کے ہم اعمال کر رہے ہیں نا، جو کچھ یہ کیا ہے ہم نے، یہ سہارے ہمیں چھنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کے لیے میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان فتنوں سے بچ جاؤ، ان فتنوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی دوستیوں کو، اپنی محبتوں کو، ان ساری چیزوں کو بچا لو، ان سیاسی فتنوں میں نہ پڑو، نہ پڑو، نہ پڑو۔ ان فتنوں سے حفاظت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک عمل بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، اللہ پاک تمہاری اگلے جمعے تک فتنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اگر دجال کا فتنہ بھی اس دوران آ جاتا ہے تو وہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سورہ کہف کا اہتمام کرو، اللہ پاک خود بخود تمہیں ان فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اپنے نظریات، اپنی پارٹیاں، جس کو مرضی سپورٹ کرو، دل و جان سے سپورٹ کرو، دن رات سپورٹ کرو، جس طرح چاہو کسی پارٹی کے ساتھ لگو، لیکن اپنا ایمان بچاؤ۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ دنیا آخرت میں یہی ایک سہارا ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ سوچا کرو کبھی بیٹھ کے کہ ہم مسلمان، اسلام والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اللہ کے دین کے محافظ ہم پہلے ہیں، کسی پی ٹی آئی کے ورکر بعد میں ہیں، یہ سب کچھ ہم پہلے ہیں، نون لیگ کے ورکر بعد میں ہیں، یہ سب کچھ ہم پہلے ہیں، کسی بھی سیاسی گروہ یا کسی بھی پارٹی سے ہمارا تعلق بعد میں ہے۔ دوسروں کی عزت کا خیال کرو، آپ کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اگر اس طرح ہی چلتا رہا کام تو یہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگا کرو تنہائی میں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح غلط کا یہ اللہ پاک ہمارے شرع صدر فرما دے، ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں پہچان نصیب ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اللہ اس کی ہمیں پہچان نصیب فرما دے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ حق سچ کی پہچان نصیب ہو جائے، ان فتنوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ میں کسی پارٹی یا کسی بھی سیاسی گروہ کی بات نہیں کر رہا، بس اللہ سے یہ مانگے کہ بس حق کی طرف ہمیں لگا دے، جو حق ہے اس کی طرف لگا دے۔ جو بھی کوئی یہ عمل کرتا اس کی اسی طرح مذمت ہونی تھی جس طرح آج دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے الحمدللہ۔ امید کرتے ہیں کہ یہی حصہ ڈالنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس فتنے کے جو مسجد نبوی کے اندر ہوا، انشاءاللہ روز قیامت ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ اور جس طرف ہم چل نکلے ہیں یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اس سے بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ فی امان۔